میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا کا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست جو ہے سن 2022 کے اوائل سے ایک طرح کی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، اور عمران خان صاحب پہ ناکام قاتلانہ حملے کے بعد جو ہے اس میں ایک نیا خطرناک موڑ آ گیا ہے۔ ایک ایسا موڑ آ گیا ہے کہ جس سے ہمارے جو سیاسی بحران ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور سیاسی حدت جو ہے ملک میں وہ مزید بڑھی ہے۔ اور اگر اس سیاسی بحران کا فوراً کوئی حل نہیں نکالا گیا اور سیاسی ٹیمپریچر میں حدت میں کمی نہیں لائی گئی تو اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں انتشار کا عنصر آ جائے، اس پہ تصادم ہونا شروع ہو جائے، باقاعدہ سڑکوں پہ تصادم ہو، اس پہ تشدد شروع ہو جائے۔ تو یہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہوگی اور اس سے بچنے کی کوئی سبیل ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی بحران کا، اسی جاری و ساری بحران کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارا وہ ادارہ، وہ حساس ادارہ، وہ سب سے طاقتور ادارہ، وہ ادارہ کہ جس پہ لوگ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، وہ بھی تنازعوں کی زد میں ہے۔ اس پر بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ تو اس صورتحال پر ہر محب وطن، ہوشمند پاکستانی پریشان بھی ہے اور ایک طرح کا جو ہے شکستہ دل بھی ہے۔ بظاہر جو ہے سیاست کی گوٹ پوری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ ہمارے جو حکومت ہے، شہباز شریف حکومت، وہ وقت سے پہلے انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی جی اسمبلیوں کی مدت جو ہے ہر حالت میں پوری ہوگی، یعنی کہ اگر اگلے برس اگست ستمبر تک یہی صورتحال رہی جو آج ہے تو سوچیں ملک کی کیا جو ہے حالت ہوگی۔ عمران خان صاحب کا رویے میں بھی کوئی لچک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہوں اور فوراً ہوں۔ اچھا، فوج جو ہے اس پورے پس منظر میں اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا جی ہم غیر جانبدار ہو گئے اور ہم غیر سیاسی ہو گئے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کون نکالے گا؟ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جی جو پاکستانی سیاستدان ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر گفت و شنید کے ذریعے وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہے، اور ماضی میں بھی یہی ہوا، اسی طرح کی صورتحال ہوتی تھی جس کی وجہ سے اداروں کو ایک اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بار بھی اداروں ہی کو کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گو کہ فوج غیر سیاسی ہے، غیر جانبدار ہے، تب بھی کوششیں جاری ہیں، اور جو بیک چینل گفتگو ہوئی ہے اس کو ابھی تک وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ خود پی ٹی آئی نے اس کا اعتراف کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے جو سیاست میں جو لاک جام ہے، جو ایک اسٹیل میٹ ہے، وہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، ایک حقیقت ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جب سے فوج غیر سیاسی ہوئی ہے اور غیر جانبدار ہوئی ہے تو اس کی پذیرائی جو ایک ہمارا چھوٹا سا لبرل حلقہ ہے اس نے تو بہت کی ہے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جی فوج کا کردار جو ہے محدود سے محدود تر ہو، لیکن جو عوام ہے، عوام کی اکثریت ہے، جو سینٹرسٹ پاکستانی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی فوج جو ہے اپنے روایتی کردار پہ ڈٹی رہے۔ اچھا، اسی پس منظر میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں فوج سے بڑے دکھی ہیں، اس پہ تنقید کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے فوج غیر جانبدار ہوئی اور غیر سیاسی ہوئی تو ان لوگوں کو دوبارہ برسر اقتدار میں آنے کا موقع ملا کہ جس کو خود ماضی کی فوجی قیادت جو ہے وہ پارٹ آف دا پرابلم قرار دیتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بدعنوانی کی، انہوں نے اس ملک میں لوٹ مار کی، اور حتیٰ کہ شریف خاندان پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ جی انہوں نے کشمیر کوز کو انڈرمائن کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس حکومت نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی احتساب کے قوانین میں تبدیلی کی، اور تبدیلی صرف اس لیے کی، عوام کی بھلائی کے لیے نہیں کی، کیونکہ احتساب کے جو قوانین ہیں وہ 0.00001% پاکستانیوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف چند خاندانوں کا اور ان کے قریبی حوالیوں کا مسئلہ ہے۔ تو انتصاب قوانین میں تبدیلی اس لیے کی گئی کہ ان کو جو ہے کرپشن کے، بدعنوانی کے مقدمات سے بچایا جا سکے۔ تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ترامیم کی گئی اس سے عوام مزید بدظن ہوئے اس تبدیلی سے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو رول بائی دا کرپٹ فار دا کرپٹ آف دا کرپٹ آ گیا ہے اس ملک کے اندر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پوری تنقید کی لہر شروع ہوتی ہے، اس کا شکار جو ہے وہ پاکستان آرمی بھی بنتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو غازیوں کی، شہیدوں کی فوج ہے، پاکستانی عوام یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کسی بھی طرح وہ فوج جو ہے وہ ان بدعنوان سیاستدانوں کی محافظ، ان کی سپانسر نظر آئے۔ تو اس لیے وہ تنقید کر رہے ہیں، وہ ایک دکھی دل کی آواز ہے، اور فوج کو اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے، اس کی روح کو سمجھتے ہوئے لینا چاہیے کہ پاکستانی عوام کی جو توقعات ہیں پاکستان آرمی سے وہ بہت بلند و بالا ہیں، اور جو ایک زمانے میں اینٹی کرپشن نیریٹو ہوا کرتا تھا اس کو عوامی پذیرائی حاصل تھی۔ تو یہ کہ اگر آپ اس سے ایک یو ٹرن یا اباؤٹ ٹرن لے لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید ہوگی اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت بڑا جو ایک عوام کا جو حلقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی فوج اس کرائسس سے، اس بحران سے، پاکستان کی سیاست کو اس بند گلی سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حکومت کو اور عمران خان کو میانہ روی کی راہ پہ لے کر آئے، ان کو جناب
ایک میز پہ بٹھائے، چاہے وہ بیک چینل کے ذریعے بٹھائے، چاہے ان کو ساتھ بٹھائے، چاہے الگ الگ بات کر کے بٹھائے، اور انہیں کہے، ان کو اس بات پہ قائل کرے کہ جناب اس ملک کو جو ہے فوراً اس کرائسس سے نکالنا ہے۔ ہمیں جبکہ پتہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معیشت ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں جی پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، مطلب ہے عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، ریکارڈ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو مطلب ہے کہ لوگ امپورٹ نہیں کر سکتے، لوگ جو ہے ان کو ڈالر نہیں مل رہے ہیں، لوگ سفر، اب جو نئی جو انہوں نے قوانین لے کر آئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، جو لوگ سفر کیا کرتے تھے اگر وہ $10,000 لے کے جایا کرتے تھے تو $5,000 لے کے جائیں، تو اس سے نظر آتا ہے کہ جی کتنے زیادہ ابتر صورتحال ہے معیشت کی۔ تو ہو سکتا ہے یہ عمل بالکل درست ہے، لیکن ہم اس حالت میں کیوں پہنچے؟ اور آپ کو اگر اس حالت سے نکلنا ہے تو اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہوگی، سیاسی، جب تک اس ملک میں استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اگر معیشت کو بحال کرنا ہے تو آپ کو اپنی سیاست کو بحال کرنا ہوگا۔ تو اگر ہماری لوگوں کے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جی اگلے اگست ستمبر تک یہ صورتحال رہے، اسی طرح جوتیوں میں دال بٹتی رہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو پھر لوگوں کی بالکل جائز مطالبہ ہے، بالکل جائز توقعات ہیں کہ آرمی جو ہے اپنا کردار ادا کرے، جوڈیشری اپنا کردار ادا کرے، اور وہ جمہور کہتے ہیں نا دوست اقدامات کے ذریعے پرو پیپل جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ان تمام یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بٹھائے اور مسئلے کا حل نکالے۔ اب جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ 7 ماہ اقتدار میں پورے کر چکی ہے، اور عمران خان بھی جو ہے وہ کڑوا گھونٹ پی چکے ہیں کہ جناب 7 ماہ تک مطلب یہ اقتدار میں رہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگلا جو آرمی چیف ہے وہ یہی حکومت جو ہے وہ تعینات کرے گی، تو انہوں نے بھی ایک طرح کا بیک فٹ لیا ہے، کمپرومائز کیا ہے۔ تو ایسے میں اگر کچھ کہتے ہیں نا کہ جو انتخابات ہیں، نئے الیکشن جو ہیں وہ معینہ مدت سے 4-6 ماہ پہلے ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک ون ون سچویشن ہوگی سب کے لیے۔ اور اگر آپ ٹارگٹ کریں کہ جی مارچ میں، اپریل میں، مئی میں الیکشن ہو جاتے ہیں، اور آپ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک کہتے ہیں بری حکومت آ جاتی ہے جو شفاف انتخابات کا بندوبست کرے، تو وہ پھر ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ میری فیصلہ سازوں سے درخواست ہے، میری کیا تمام پاکستانیوں کی، تمام پاکستانی جو اس ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، سب کی یہ درخواست ہے کہ جناب عمران خان کا جلوس پنڈی اسلام آباد پہنچنے سے پہلے جو ہے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، اور ہمیں یہ معاملہ جو ہے وہ وار فوٹنگ پر حل کرنا ہوگا، اور قوم کی نگاہیں جو ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان فوج کی طرف ہیں، اور وہ جو غیر سیاسی آپ کا کردار ہے، غیر جانبدار کردار ہے، اس نے جب سے آپ نے پوسچر لیا ہے اس وقت سے آپ دیکھیں کہ اس ملک میں انتشار بڑھ گیا ہے، تو آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جو اسٹیبلٹی کا اس ملک میں کردار ہے، کہ جناب کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی رہے، کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس رہے، انتخابات اپنے وقت پر ہو رہے ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کردار جو ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب اپنے ہوتے ہوئے جو ہے جاتے جاتے وہ یہ کردار ادا کر کے جائیں گے، دن کچھ ہی رہ گئے، مطلب نومبر کے آخر میں ان کو ریٹائر ہو جانا ہے، یا وہی جو مسئلہ ہے آنے والے نئے چیف کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا جلد ہو جائے، اگر باجوہ صاحب یہ کام کر جائیں تو میرے خیال میں ایک جو ہے بڑی بات ہوگی پاکستان کو اس گمبھیر صورتحال سے نکالنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ اگلے آرمی چیف تک یہ صورتحال رہتی ہے تو بھی مطلب یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بہت زیادہ انتظار ہو سکتا ہے۔ نومبر کے آخر میں، دسمبر کے اوائل میں آپ کو اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، کیونکہ یہی پاکستان کی ضرورت ہے، یہی پاکستانیوں کی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے خواہش ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز جو ہیں اس بات کے ادراک کریں کہ جی صورتحال بہت گمبھیر ہے، پاکستان مزید غیر یقینی صورتحال میں نہیں رہ سکتا، تو پاکستان کو بچانا ضروری ہے، پاکستان کو سنبھالنا ضروری ہے، اور پاکستان میں سیاسی استحکام لانا بہت ضروری ہے۔ ذہن میں صرف یہ بات ضرور رکھیں کہ آپ شریف خاندان کے بوجھ کو کندھوں پہ بٹھا کر اس دریا کو عبور نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر اس دریا کو عبور کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ فوراً آنی چاہیے، اچھے لوگوں پہ مشتمل، ایماندار لوگوں پہ مشتمل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی چاہیے۔ یہ 22-23 کروڑ کا ملک ہے، اس میں آپ کو کیا ایسے ایماندار لوگ نہیں مل سکتے جو اگلے انتخابات تک اس ملک کو لے کے جائیں، اور اس کے بعد شفاف انتخابات ہوں، جس کو عوام چنے وہ اس ملک پہ حکمرانی کرے۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔